अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज मेरा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक सडन आपके ऊपर कोई प्रेशर जनरेट हो जाए, आपके बॉस की तरफ आपके ऊपर प्रेशर जनरेट हो जाए और आप कहीं पर एम्प्लॉय हो, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। और अगर कोई सडन कोई काम करना हो, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी हो और आप उसमें डर रहे हैं कि कहीं इसमें नुकसान ना होगा और फ़ायदा कम होगा, नुकसान तो ज़्यादा नहीं होगा, फ़ायदा कम होगा, तो इसको हम कहते हैं, इस फ़ियर को एंग्ज़ायटी। और इसके बाद आ जाता है डिप्रेशन। डिप्रेशन किसी ऐसी सूरत-ए-हाल की वजह से जिसमें आप कोई ऐसा इवेंट हो, मेजर इवेंट, कोई एक्सीडेंट हो जिसमें आप अपने प्यारों को खो देते हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तन्हा रहने की वजह से औलाद आपकी नाफ़रमानी करे, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो बहुत सारी वजूहात हैं, मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया है, उस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा आपको। Anxiety. It is a state of worry over a future unwanted event or a fear of an actual situation. Depression is a common yet serious medical illness that affects how we feel, the way we think, and how we act. It is important to understand that anxiety and depression are like any other illness and are treatable. However, in my experience, acceptance is the first step to recovery. Through my journey to recovery, as I began to understand the stigma and lack of awareness associated with mental illness, I felt a deep need to save at least one life. And it was this very need that motivated me to go public with my illness and set up the Live, Love, Laugh Foundation. For in the words of Martin Luther King, everything that is done in this world is done by hope. Thank you. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्रेशन एक मोजी मर्ज है जहाँ से निकलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आज की इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि डिप्रेशन में से अगर निकलना हो तो कैसे निकला जाए। कुछ ऐसी टिप्स आपको सिखाऊंगा। आप इस लेक्चर को गौर से पढ़िएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप वाकई इस डिप्रेशन से निकल सके या नहीं निकल सके। डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें इंसान का मूड कंटिन्यूअसली लो रहता है, इंटरेस्ट और एनर्जी कम हो जाती है। ये सिर्फ दुखी होना नहीं होता बल्कि एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें थॉट, बिहेवियर एंड फिजिकल हेल्थ सब इफेक्ट होते हैं। एक मिसाल दूं मैं आपको कि अगर कोई स्टूडेंट हर वक्त उदास रहता है, किसी काम में मज़ा नहीं आता और नींद भी खराब हो जाती है, तो ये सिर्फ सैडनेस नहीं बल्कि डिप्रेशन हो सकता है। जैसे डिप्रेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कंटिन्यूअसली कि एक इंसान की पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर असरअंदाज होती है और वो कॉज बन जाती है डिसेबिलिटी की। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिफरेंट कॉजेस हैं जिसमें कोई मेजर इवेंट हो जाए, सैडनेस हो या लॉस ऑफ अ लव्ड वन, किसी भी हादसे के सबब कोई अपने जो है प्यारों से बिछड़ जाता है, या रिजेक्शन, लॉनलीनेस, अकेलापन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू मच वर्क फटीग, स्ट्रेस या बहुत सारे और रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक इंसान डिप्रेशन में आ जाता है और कंटिन्यूअसली उदास रहता है। इनकी अगर टाइप्स की बात की जाए तो तीन तरह की टाइप्स होती हैं: मेजर डिप्रेशन, डिस्मिक डिसऑर्डर, सब थ्रेशोल्ड डिप्रेशन। ये तीन तरह के डिप्रेशन होते हैं। कुछ डिप्रेशन जो है इस तरह के होते हैं जिसमें बहुत बड़ा इवेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए जो कि जिंदगी भर उदासी का सबब बन जाता है। कुछ ऐसा होता है जिसको वक्ती तौर पर इंसान भुला सकता है और कुछ जो है माइनर होता है। तो इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डिप्रेशन के मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं। वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं, जेनेटिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल और सोशल। अगर हम बायोलॉजिकल बात करें तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाता है जिसमें जो सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ये असरअंदाज होते हैं और इनका बैलेंस आउट हो जाता है। अगर हम जेनेटिकली बात करें तो फैमिली हिस्ट्री से रिस्क बढ़ता है। कोई भी ऐसी फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो पिकनिक पर गए या जो है वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, अपने पाकिस्तान में जो पहाड़ी इलाका है उस तरफ चले जाते हैं और हादसे का सबब अगर बन जाते हैं
جب وہ پہاڑوں سے گرتے ہیں اور کوئی انتقال کر جاتا ہے، کوئی ان سے بچھڑ جاتا ہے، تو وہ میجر ایونٹ ہوتا ہے ان کے لیے جس کو بھلانا ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ جینیٹک کوئی فیملی ہسٹری میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہو جس کو بھلانا ناممکن ہو، تو وہ جینیٹکس میں آ جائے گا۔ سائیکولوجیکل اگر ہم دیکھیں تو لو سیلف اسٹیم، ٹراما، اسٹریس، کسی بھی وجہ سے سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہونا اور اپنے اوپر جو ہے اعتماد کا کم ہونا، یہ سب سائیکولوجیکل ایفیکٹس میں آ جاتا ہے۔ سوشل اگر ہم دیکھیں تو کچھ فائنینشیل ایشوز، اکیلے پن کی وجہ سے جو ریلیشن پرابلمس ہوتے ہیں، یہ سب سوشل میں آ جاتا ہے۔ اس کو اسی لیے 4 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اگر ہم مثال لیں کہ ایک انسان جس کی فیملی میں کسی کو ڈپریشن تھا اور اس کی جاب بھی چلی گئی، تو دونوں فیکٹرز مل کر ڈپریشن ٹریگر کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھیں ڈفرینٹ طرح کے سمٹمز ہیں جس میں ویٹ لاس ہو جاتا ہے، نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یا پھر انسان بہت چڑچڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، انرجی لاس ہو جاتی ہے، فیلنگ آف ورتھ لیس یا گلٹ فیل ہوتا ہے، ڈیمینش کنسنٹریشن، تھاٹ آف سوسائڈ، لاس آف انٹرسٹ، یہ سارے سمٹم ڈپریشن میں ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر سوسائڈ اٹیک بہت زیادہ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ہم اگر ڈیوائڈ کریں تو دو میں ڈیوائڈ کریں گے، دو پارٹس میں، ایک ویجیٹیٹیو اور دوسرا کوگنیٹیو۔ ویجیٹیٹیو یا سومیٹک اور کوگنیٹیو یا سائیکولوجیکل۔ اس میں کون کون سے سمٹمز ہو سکتے ہیں؟ ویجیٹیٹیو سمٹم میں انسومنیا، نیند جو ہے ڈسٹرب ہونا، انوریکسیا یا ویٹ لاس، اور فٹیگ، کنسنٹریشن آپ کی نہیں ہو پاتی ہے، بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، سائیکو موٹر ایجیٹیشن یا ریٹارڈیشن۔ کوگنیٹیو سمٹمز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہر وقت موڈ آپ کا ڈپریسڈ رہتا ہے، اریٹیبلٹی رہتی ہے، ہوپ لیسنس، گلٹ، فیلنگ ورتھ لیس اور لائک اے برڈن، لاس آف انٹرسٹ، سوشل withdrawal اینڈ سوسائڈل تھاٹس، یہ سب سے زیادہ ڈینجرس سمٹمز ہیں جو ایک انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں ڈپریشن کے بعد۔ جب وہ سوشل withdrawal ہو جاتا ہے، ہر کسی سے جو ہے قطع تعلقی کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بہت زیادہ ٹائپس ہیں، 3 ٹائپس۔ تو مائنر ڈپریشن کیا ہے؟ مائنر ڈپریشن کم از کم آپ اس کے جو ڈائگنوز ہے اس میں 2 ویک یا اس سے زیادہ انوالو ہو سکتے ہیں، جس میں انسان جو ہے وہ اس کا موڈ جو ہے کافی ڈپریس رہتا ہے، اس کا کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ 8 ایسے سمٹمز ہیں جس میں شامل ہوتے ہیں، جس میں لاس آف سیکشول انٹرسٹ، گلٹ، لاس آف انرجی، ڈیفیکلٹی کنسنٹریٹنگ، ایپیٹائٹ ڈسٹربنس، سائیکوموٹر اور ایجیٹیشن۔ سیکشول جو آپ کے پارٹنر کے ساتھ جو ہے ایک ریلیشن ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے، اور آپ کا پارٹنر بھی آپ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈسنیا۔ ڈسنیا از اے کرونک ڈپریشن جو کہ لاسٹ 2 ایئرز یا اس سے زیادہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے میجر ڈپریشن کی وجہ سے، لیکن اس کو میجر ڈپریشن میں کاؤنٹ نہیں کرتے، ماڈریٹ ڈپریشن میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے، سیلف اسٹیم اور ہوپ لیسنس، نا امیدی کی طرف پیشنٹ چلا جاتا ہے، انرجی بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ تھک جاتے ہیں آپ، کنسنٹریشن پور ہوتی ہے۔ اگر اس کو بہت دوسرے طریقے سے میں ڈائگنوز کروں اس ڈپریشن کو، تو اور بھی سمٹمز ہو سکتے ہیں جس میں انسان اپنے جتنی کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لیبارٹری فائنڈنگ ہم اکثر مس کر جاتے ہیں، جس میں ہم کچھ ٹیسٹ نہیں کرواتے اور سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا موڈ صرف اور صرف ڈس آرڈر ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ جب بھی موڈ ڈس آرڈر ہو یا ڈپریشن کی طرف جائیں، یہ کچھ ٹیسٹ ہیں اسکرین پر، یہ ضرور کروائیے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ڈپریشن جو ہے وہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہیں۔ تھائرائیڈ فنکشن اسٹڈی، تھائراکسین T4، تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون، کمپلیٹ بلڈ سیل کاؤنٹ، سیرم الیکٹرولائٹس، وٹامن B12، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وٹامن ڈی کا ٹیسٹ بھی ضرور کروائیں گے۔ جب آپ وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جائے، یا وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔
डिफरेंशियल डायग्नोस हम देखें तो डिप्रेशन के साथ साथ कुछ डिफरेंशियल डायग्नोस भी हो सकते हैं। हाइपोकॉन्ड्राइसिस, अल्कोहलिज्म, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, डिल्यूशंस डिसऑर्डर या शिज़ोफ्रेनिया। ये मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स हैं। इसकी जो 4 कंडीशंस हैं, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, ये 4-5 जो कंडीशंस हैं। हाइपोकॉन्ड्राइसिस, इसको हम कहते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, a mental condition in which a person constantly worries about having a serious disease even when medical tests show no illness। अगर अब इसकी मिसाल इस तरीके से लेते हैं कि एक पर्सन को जो है वो नॉर्मल हेडेक हो रहा है, लेकिन उसको डर है कि कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, इसको हम कहेंगे हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इसकी मिसाल इस तरीके से। अल्कोहलिज्म की तरफ आ जाते हैं तो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, a chronic disease where a person is physically and mentally dependent on alcohol and cannot control drinking despite harmful effect on health and life। For example, craving for alcohol daily, withdrawal symptom, neglecting work or family। इस तरह के लोग जो अल्कोहल यूज करते हैं, अपनी फैमिली को भी निगलेक्ट करते हैं और अपनी सेहत भी तबाह करते हैं। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, these are mental or behavior disorder caused by damage or disease in the brain। Organic cause, for example, dementia, delirium, brain injury, related personality changes। इसके बाद बात करेंगे डिल्यूशन डिसऑर्डर, अ साइकेट्रिक कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज फॉल्स फिक्स बिलीफ delusions that are not true and not shared by others, but their thinking and daily life may otherwise be normal। For example, believing that someone is secretly in love with them or plotting against them। Number 5 is schizophrenia, a chronic severe mental disorder that affects how a person thinks, feels, and behaves, causing hallucinations, hearing voices, delusions, and disorganized thinking। For example, a person hears voices or believes others are controlling their thoughts। इस तरह के आप सिम्टम्स देखें, डिफरेंट तरह के सिम्टम्स होते हैं कि जिसमें एक तरह की कंडीशंस होती हैं। अब इसकी मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं? साइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी और इलेक्ट्रोपल्सिव थेरेपी। साइकोथेरेपी में हम बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी, प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी। हमारे यहाँ ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो समझते हैं कि शायद हम मेंटल हो चुके हैं, इस वजह से हमारी फैमिली हमें काउंसलिंग के लिए लेकर जा रही है, लेकिन नहीं। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। इसी तरह से पेशेंट जो है वो जो प्रैक्टिकल होता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो उसकी स्किल्स को सिखाया जाता है, उसकी कॉग्निटिव थेरेपी की जाती है ताकि वो अपनी थॉट्स, अपने बिहेवियर, अपने इमोशंस को सही यूज़ कर सकें। अगर हम फार्माकोथेरेपी की बात करें तो इसमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं, जिसमें फ्लॉक्सिटीन, सर्टलिन, वेनलाफ्लेक्सिन, एमिट्रिप्टिलिन। रेयरली जो यूज़ की जाती हैं ड्रग्स, उसमें MAOIS ड्रग्स भी होती हैं जो इस तरह की कंडीशन में यूज़ की जाती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इनकी जो पिक्चर्स हैं ड्रग्स की वो आप लोगों से शेयर करूँ, लेकिन बेहतर तो ये होगा कि आप अपने साइकोलॉजिस्ट से प्रॉपर काउंसलिंग करवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। इसके बाद जो है आप कॉग्निटिव थेरेपी में और क्या कर सकते हैं? इट इज डिजाइन टू ट्रेन पेशेंट टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द नेगेटिव थिंकिंग एंड डिप्रेशन दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स मेंटेनेंस। अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आप अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करें और अपनी बिहेवियर थेरेपी करवाएं। What is behavior therapy? It involves positive reinforcement of behaviors that alleviate depression। किस तरीके से आप बिहेवियर थेरेपी करवाएंगे कि उसमें कुछ जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज हैं वो साइकोलॉजिस्ट आपसे करवाएगा, और जो नेगेटिव आपकी थॉट्स है उसको रिमूव या विथड्रॉ करवाने की कोशिश करेगा। बिहेवियर थेरेपी में पेशेंट को इनकरेज किया जाता है वीकली या कुछ दिनों तक कि वो जब वो अपनी जो है थेरेपी करवाता है
کہ جتنے لوگوں سے وہ ملے ان لوگوں سے ملے کہ وہ جن کی پازیٹیو تھنکنگ ہو، اور پھر کچھ ان کو اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اپنے گھر میں یہ کریں، کچھ ٹاسک دیے جاتے ہیں بیہیویئر تھراپی میں، اور بیہیویئر تھراپی بڑی امپورٹنٹ ہے، چاہے بچوں کے لیے ہو بڑوں کے لیے ہو، دونوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم بات کریں انٹر پرسنل تھراپی، اٹ از سملر ان اپروچ ٹو کوگنیٹو تھراپی بٹ دا فوکس آف تھراپی از آن دا انٹر پرسنل انٹریکشن آف دا پیشنٹ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، انٹر پرسنل سائیکو تھراپی میں ٹائم لمیٹڈ تھراپی ہوتی ہے، اسپیشلی ڈیزائن فار ڈپریشن ہیئر اینڈ ناؤ فریم ورک، فوکس آن کرنٹ انٹرپرسنل ایشوز، میڈیکل ماڈل ڈپریشن ایز ٹریٹیبل ہوتا ہے۔ اس میں میں ایک بات بتاتا چلوں، اگر یہ کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے پیشنٹس کی تو 80 to 90% چانسز ہوتے ہیں کہ پیشنٹ ریکور کر جائے اور ریلیپس پاسبل ہے۔ اگر تھراپی انکمپلیٹ ہو تو پھر ریلیپس پاسبل ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ سائیکولوجسٹ کوشش کرتے ہیں کہ کوگنیٹو تھراپی میں نیگیٹو تھاٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے، اس کو کریکٹ کرے، بیہیویئر تھراپی میں ان ہیلدی ہیبٹس کو ریپلیس کرے، آئسولیشن، سوشل ایکٹیویٹی، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو سالو کرتا ہے، اور پھر اچھے طریقے سے کاؤنسلنگ کرتا ہے، ان کی پرابلم سالو کرتا ہے، تاکہ جو ایسے پیشنٹ جو تنہائی کا شکار ہیں اور جو ہے اپنے ہاؤس کو جو ہے وہ کلین نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر اپنے شیڈیول اپوائنٹمنٹ وہ پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں، وہ ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، سائیکولوجسٹ کرتا ہے اور اچھے طریقے سے ان کو بتاتا ہے کہ اپنا ڈے آپ کیسے گزار سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹل انٹر پرسنل تھراپی، کوگنیٹو تھراپی، بیہیویئر تھراپی، ان سب میں آ جاتا ہے۔ پرابلم سالونگ تھراپی میں پیشنٹ کو پریکٹیکل پرابلم سالونگ اسکل سکھائے جاتے ہیں، فار ایگزامپل کہ اسٹریس، کچھ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے کوئی ایک پیشنٹ اسٹریس میں ہے، تو پھر سائیکولوجسٹ کیا کرتے ہیں، اس کی تھراپی کرتے ہیں تاکہ وہ ہیلپ کرے کہ اپنے پلان بنائے، اور پلان بنا کر اور ان کو پیشنٹ کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں، اپنے فائنینشیل پرابلم ایسے سالو کریں، ڈفرینٹ طریقے سے وہ ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہے۔ اگر ہم فارماکو تھراپی کی بات کریں تو اسٹارٹ لو اینڈ گو سلو، آہستہ آہستہ اسٹارٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ کون سی میڈیسن ایسے پیشنٹ کو سوٹ کر رہی ہے۔ دیکھیے جیریاٹرک یا جیرنٹولوجی جس کا یہ ٹاپک ہے، یہ ڈپریشن، جیرنٹولوجی یا جیریاٹرک میں ایسے افراد جو کہ چھوٹے ہوتے ہیں یا پھر اولڈ ایج میں ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جیریاٹرک کی میں بات کروں تو ایجنگ جو پروسیس ہوتا ہے، ابو 60 کو ہم جیریاٹرک میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ابو 55 کو ہم جیریاٹرک میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ ایسے پیشنٹس کی کاؤنسلنگ کرنے سے زیادہ ان کو ٹائم دینا ہے۔ آپ جب ان کو ٹائم دیں گے، ان کی باتوں کو اہمیت دیں گے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے جو پرابلمس ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے، اور پھر آپ ان کو سالو کریں گے۔ الیکٹرو کنولسو تھراپی، الیکٹرو کنولسو تھراپی کیا ہے کہ ایسے پیشنٹ جو کہ ڈرگ سے ٹھیک نہیں ہو پاتے، دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں، یا باقی تھراپی سے، کاؤنسلنگ سے ٹھیک نہیں ہو پاتے، تو ان کو ہم الیکٹرک شاک دیتے ہیں۔ الیکٹرو کنولسو تھراپی کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ سیویئر ڈپریشن از ناٹ ریسپونڈنگ ٹو میڈیکیشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیکیشن سے یہ پرابلم سالو نہیں ہوتا، تو پھر ہم یہ والے شاک دیتے ہیں۔ ایسے پیشنٹ جو کہ سوسائٹل ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ارجنٹ جو ہے ان کو امپرومنٹ کی نیڈ ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن میں الیکٹرو کنولسو تھراپی دی جاتی ہے۔ سیویئر مینیا جس میں بائی پولر ڈس آرڈر، شیزوفرینیا وتھ کیٹاٹونیا، immobility اور unresponsiveness when antidepressant or antipsychotic drugs cannot be used due to side effect اور mental condition، جب ڈرگس جو ہے کسی وجہ سے، کسی سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے نہ یوز ہو تو پھر یہ آپ تھراپی یوز کر سکتے ہیں۔ اس تھراپی کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑا سا اینستھیزیا دیا جاتا ہے، اور پھر جب پیشنٹ جب سو جاتا ہے تو اس کے مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں اور باڈی میں کوئی انجری نہ ہو، اس وجہ سے یہ جو ہے اینستھیزیا دیا جاتا ہے۔ پھر الیکٹروڈ کی پلیسمنٹ کی جاتی ہے اسکالپ کے اوپر، اور الیکٹریکل پلس جو ہے وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے فیو سیکنڈز میں۔ 20 to 60 سیکنڈز کا یہ ڈیوریشن ہوتا ہے جس میں یہ پلس جو ہے دی جاتی ہیں۔ الیکٹرو کمپلسو تھراپی یہ کیا کرتا ہے، انکریز نیورو ٹرانسمیٹرز، خاص طور پہ کون کون سے، سیروٹونن،
ڈوپامائن اینڈ نور ایپینیفرین. یہ کیا کرتا ہے؟ امپروو کمیونیکیشن بٹوین برین سیلز and help reset abnormal brain activity in severe mental illness. اس کا یہ کام ہوتا ہے. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ کہ ورک فاسٹر دین میڈیکیشن سے زیادہ فاسٹ کرتا ہے. افیکٹو ان ڈرگ ریزسٹنس ڈپریشن سیف انڈر میڈیکل سپرویژن. الیکٹرو کمپلسیو تھراپی کے سائیڈ افیکٹ یہ ہو سکتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میموری لاس ہو سکتا ہے، ہیڈ ایک، مسل سورنیس، کنفیوژن شارٹ ٹائم کے لیے، یا لانگ ٹرم جو ہے میموری پرابلم بھی ہو سکتا ہے. کانٹرا انڈیکیشن کی ہم بات کریں تو ریسنٹ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، انکریز انٹراکرینیل پریشر، برین ٹیومر یا ویسکولر ڈیزیز ہو سکتی ہے. فیچرز کی ہم بات کریں تو فل فارم الیکٹرو کنولسیو تھراپی کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں؟ بایولوجیکل سومیٹک تھراپی یوز فار سیویئر ڈپریشن، مینیا، شیزوفرینیا. اور پھر فریکوینسی کتنی ہوتی ہے؟ 2 to 3 ٹائمز پر ویک. نمبر آف سیشن کتنے اس کے ہونے چاہیے؟ 6 to 12. اینستھیزیا، یس اس میں اینستھیزیا دیا جاتا ہے. اور کامن سائیڈ افیکٹ ٹیمپرری میموری لاس ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر وقتاً بوقتاً یہ ٹھیک ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. دوستو جیسا کہ آپ نے کمپلیٹ سنا کہ کس طریقے سے ایسے افراد جو کہ جیریاٹرک یا اولڈ ایج پیپل اس طرح سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اتنا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اب اس میں جو سیریس کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جو رسک فیکٹر ہوتا ہے، اس میں نا امیدی، اور پھر کوئی پریویس کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ کیا گیا ہو، آئسولیشن، تنہائی کا شکار. اس کو جو پریونٹ کرنے کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے فیملی کو؟ کہ بہت جلدی ڈائگنوز کرنا چاہیے. ایسے افراد جن کو فیملی سپورٹ نہیں ہے، ان کو فیملی سپورٹ حاصل ہونی چاہیے. اور پھر پروفیشنلی آپ سائیکولوجسٹ سے ہیلپ لیں تاکہ وہ جلد از جلد آپ کے جو بزرگ ہیں جو جیریاٹرک کی طرف جا رہے ہیں یا ایجنگ کی طرف ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیرنٹولوجی میں ڈپریشن ایک موسٹ امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے. تو اب یہاں پر ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے جو بھی اولڈ ایج پیپلز ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، اس کو اس ڈیزیز سے پریونٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو کہ اپنی اولاد سے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کو اولڈ ایج میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. میری ان تمام اولاد سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے جو بزرگ ہیں آپ کے، ان کی قدر کیجیے، کیونکہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ کاش کہ ہم اس وقت ان کی ہیلپ کرتے اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے، مورلی سپورٹ کرتے، سائیکولوجیکل سپورٹ کرتے اور فائنینشلی سپورٹ کرتے. بعد میں صرف پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے. اس وجہ سے اپنے جو آپ کے بزرگ ہیں، میرا یہ مشورہ ہے، میری نصیحت ہے کہ پلیز ان کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ ان کو توجہ دیں. ان کو آپ سے کسی چیز کی غرض نہیں ہوتی، صرف آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ آگے تک میری بات بنائیں. اللہ حافظ. جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ میں نے ڈپریشن کے متعلق کافی تفصیل سے بتایا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.